Last Sunday, Tasawwuf, Islam, اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو کے دوران میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا. جناب حضرت شہاب الدین سہروردی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کتاب درحقیقت کتاب نہیں بلکہ اس کو ہم اسے شاید اردو میں صحیح اس کا نام اس کو ڈسکرائب نہ کر سکوں. انگریزی میں ہم اسے آرڈر آف دی صوفیز کہہ سکتے ہیں. ایسی کتاب ہے جو صوفی حضرات کو مواد فراہم کرتی ہے صوفی بن جانے کے لیے. یہ لفظ صوفی ایک بار یہاں اسی جگہ کسی نشست کے دوران زیر بحث آ چکا. وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسے عملی جامہ بھی پہنانا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں. رب ویسے ہی کسی کو اپنا دوست نہیں بنا لیتا, بلکہ وہ انسان کے خلوص اور اخلاص دونوں کو آزماتا ضرور ہے. جتنا بڑا دوستی کا دعویٰ, جتنی قربت کا دعویٰ, ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت. تو فقیر چونکہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کا جو آقا و غلام کے تعلق سے ذرا آگے ہے, وہ بندگی کا دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی سخت آئے گا اور اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس لیے کہ ہم دنیاوی زندگی میں جان جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اندازہ کرنا چاہے کہ وہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھے. اور یہ اردو زبان میں محاورہ بھی ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو رب اپنے دوستوں کو ایک خاص معیار سے نیچے نہیں آنے دے گا, اس معیار پر رکھے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجموعہ صفات ہے, کوئی ایسی اچھی خوبی نہیں جو رب میں نہ ہو. تو جو مجموعہ صفات ہے اس کا دوست خامیوں سے بھرا ہوا اور لدا پھندا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے دوست کی وہ ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت کرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ فقیر نہ صرف فرائض جو فرض عبادات تھی
ان کو پابندی سے ادا کرتا ہے، بلکہ نفلی عبادات کو بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، کیونکہ دوست سے محبت کر رہا ہے تو دوست کے بنائی ہوئی چیزیں بھی اسے اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں، وہ ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اسی لیے فقیر لوگ جانوروں پر، پودوں پر، حتیٰ کہ جمادات پر، بے جان چیزوں بھی اتنے ہی مہربان آپ کو دکھائی دیں گے جتنے وہ دوسرے انسان پر مہربان ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جذبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سب میرے آقا و مولا کی تخلیق ہے، اور میں چونکہ اس سے پیار کرتا ہوں تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یوں فقیر اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے بجائے باعث زحمت بننے کے، اور اس پروسیس میں وہ مشکلیں اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے۔ تو ایک تو اضافی عبادات کا بوجھ، پھر خلق خدا سے پیار، اس خلق خدا کو آرام پہنچانے کے خیال سے اس کی ہر وقت خدمت، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر تکلیفوں کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے، اور فقیر اس بوجھ تلے کچلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور وہ ایک خاص مقام پر آتا ہے، تو پھر اس پر سے یہ اضافی بوجھ ہٹا لیا جاتا ہے، رب کی طرف سے ہٹا لیا جاتا ہے، پھر وہ صرف فرض عبادات تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر آ کر فقیر صوفی کہلاتا ہے۔ تو یہ کتاب اس مقام پر پہنچے ہوئے لوگوں کی ہے جو کہ عام انسان کے لیول سے اٹھے اور فقیر کی راہ اپنا لی، فقیر کے مقام سے ترقی کرتے کرتے صوفی کے مقام پر جب گئے تو اہل ہو گئے وہ عارف المعارف کتاب کو پڑھنے کے، جو کہ آرڈر آف دی صوفی۔ اس کتاب کے اندر جناب حضرت شہاب الدین سہروردی صاحب نے گزرے ہوئے تمام صوفیہ کرام ان کی حالات زندگی بیان کی ہے، صوفیزم کے طور طریقوں کو بیان کیا ہے، صوفیزم میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، ٹرمنالوجیز، وہ اس میں بیان کی ہیں۔ اور یوں آہستہ آہستہ یہ کتاب صوفی کو اس تعلیم کی طرف لے جاتی ہے جو در حقیقت اصلی شریعت ہے اسلام کی، اور صوفی اس شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ 12 موقعوں پر یہاں میں نے عرض کیا کہ جناب حضرت بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ ولایت کی خوشبو بھی کبھی نہیں پائے گا۔ اور سنت کیا ہے؟ شریعت کی عملی شکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی ایسا فعل نہیں فرمایا جو قرآن پاک سے باہر ہو۔
جو اللہ کے احکامات سے باہر ہو. تو یوں صوفیز اتباع شریعت کرنے لگتے ہیں. ہم سب جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور وہ احترام اور وہ محبت ہمارے دل سے اٹھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب داتا صاحب کی فاتح خوانی کے لیے ان کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو واپسی ہماری الٹے قدمی ہوتی ہے، ان کی طرف پشت نہیں کرتے. اس سے داتا صاحب کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ در حقیقت ہمارے دل سے اٹھنے والے وہ ادب و احترام ہے جو ہمیں الٹے قدم واپس چلاتا ہے. اس عقیدت اور محبت کے باوجود ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتا ہو کہ داتا صاحب کا اتنا احترام ہے کیوں. دل میں پیدا ہوتا ہے ان کا احترام، اس میں تو شک نہیں، لیکن وہ دل میں احترام پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں وہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا اس قدر احترام کیوں کرتی ہیں؟ جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب جیسی بلند ہوتی، آپ نے منہ چلا کاٹا ہے اور آپ کے بارے میں وہ مشہور شعر بھی آپ ہی نے وہاں فرمایا. داتا صاحب کی اس امپورٹنس اور اس ادب اور احترام کے پیچھے صرف ایک بات ہے کہ داتا صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے آرڈر آف دی صوفی کو انڈیا میں رائج کیا. ورنہ انڈیا میں تو داتا صاحب کی آمد سے پہلے بھی اولیاء اکرام موجود تھے. جناب زنجانی صاحب اس دن انتقال فرما گئے، ان کا جنازہ نکل رہا تھا جب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان داخل ہوئے. تو داتا صاحب کو یہاں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ داتا صاحب انڈیا میں اس وقت متحدہ انڈیا تھا، سب کانٹیننٹ، یہاں پہ اس صوفیزم کی ترویج کرتے ہیں جو اسلام پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، جو اسلام پر چلنے کی طاقت دیتا ہے. ایسی ایکسرسائز انسان کرتا ہے جس سے وہ شریعت پر آسانی سے چل لے. اور پھر دادا صاحب نے اس سب کانٹیننٹ میں اولیاء کرام کا وہ طبقہ جو پہلے سے موجود تھا اس میں اس آرڈر آف صوفیز کو رائج کیا. آپ کے یہاں تشریف لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پہ صوفیزم کے اس صحیح آرڈر آف صوفیزم کو رائج کر دیا جائے تاکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے جو بدعتیں شامل ہو گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ اور بات ہے کہ چونکہ داتا صاحب کے انتقال کو اس وقت 968 سال گزر چکے، تو ان 968 سالوں میں ایک بار پھر صوفیزم میں ایسی بدعتیں شامل ہو گئی جس نے لوگوں کو اس سے دور کر دیا. اس پر اعتراضات آتے ہیں بہت شدید اور وہ بجا ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ غلط ہے.